بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہائیسٹم کلاس، کیسے ہیں پیارے طلبہ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب بچوں کو دار ارقم سکول سینا والی کیمپس کی جانب سے آن لائن ہوم سکولنگ پروجیکٹ کے تحت آج اردو کے 5ویں لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی آپ سب کو میری طرف سے جمعہ کا دن بھی مبارک ہو۔ آج کے لیکچر میں ہم نظم اپنا پرچم 1 کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے، جس کے شاعر سید ضمیر جعفری ہیں۔ میں آپ سب کو وائٹ بورڈ کی طرف دعوت دیتا ہوں، آئیں اور میرے ساتھ اس کی ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ بھی سنیں، دیکھیں۔ حوالہ نظم ہمارے پاس درس کتاب میں موجود ہمارے نصاب کا حصہ ہے اور اس کے شاعر سید ضمیر جعفری ہیں۔ نیچے میں نے یہ پہلا بند لکھ دیا ہے۔ اس بند کی تشریح ہمارے پاس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس نظم میں شاعر ہمارے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کی جسارت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے رشتے ایک ہیں، ہم سب کی منزل بھی ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دکھ اور سکھ اور ہماری خوشیاں اور غم یہ مشترکہ ہیں۔ اسی طرح بلا تفریق ہمارے گاؤں، ہماری بستیاں بھی مشترکہ ہیں۔ جس طرح ملک میں بہنے والی نہروں کا انحصار کسی دریا پر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارا اتحاد، اتفاق پیار کے دریا پر انحصار کرتا ہے۔ اس بارے میں شاعر نے خوبصورت علامات کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا سب سے داری پرچم جو ہم سب کی شان و شوکت کی ترجمانی کرتا ہے، اور ہمارے قائد اعظم، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے قائد اعظم بھی سب کے لیے مشترکہ ہیں۔ ہم سب ان کی خدمات کا اقرار کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ دوسرے بند کی طرف آئیں بچوں۔ دوسرے بند کی تشریح ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس بند میں سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ جب ہم ملک کے میدانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ ہمارے کھیتوں میں موجود فصلیں ہماری خوش بختی کی علامت ہیں۔ ہم ڈھیروں اناج حاصل کر کے اس سے قیمتی زر مبادلہ کماتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب داری پرچم دنیا میں ہماری خوشحالی اور ترقی کی پہچان کا سبب ہے۔ ہمارے عظیم قائد، سب کے قائد کی نصیحت کے مطابق ہم سب ایک ہیں اور ہمیں مل کر رہنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا بند ہے اور اس نظم کا آخری بند، کہ اس نظم کی آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ دیہات میں یہ روایت ہوتی ہے کہ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کی کٹائی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں، اور ڈھول بجا کر وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، اور لوگ اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور ڈھول کی آواز سننے کے ساتھ ساتھ تیز قدم اٹھاتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں تو کام میں پھرتی آتی ہے۔ اور اسی طرح ہم سب کی پھر منزل، ہمارا پیار یہ ایک دریا کی مانند ہے کہ جو ایک ہی سمت میں بہتا رہتا ہے، اس میں کوئی دوغلا پن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے اتحاد، پیار اور محبت میں بھی دریا جیسا نکھار ہے۔ اسی طرح ہمارا پرچم بھی ایک ہے اور ہمارے قائد اعظم بھی سب کے لیے مشترکہ ہے، اور ہم سب ان کا احترام ایک جیسا ہی کرتے ہیں۔ آج کی لیکچر میں ہماری یہ تشریح مکمل ہوئی۔ پیارے بچوں، آپ سب نے جن کے پاس یہ پہلے کاپیوں پہ نہیں لکھی ہوئی، اس کو خوبصورت کر کے لکھ بھی لینا ہے، اسے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد مجھے سنانا ہے آپ نے۔ اور اس کے علاوہ مزید جس بچے کو سمجھ نہیں آئی تشریح میں سے کسی بھی شعر کی، کسی ایک مصرے کی، تو وہ بیٹا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔